الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں امیر محترم کا اور جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ سٹی کے امیر میرے بھائی مکرم معظم حافظ شاہد امین صاحب کا، ان کی ساری کابینہ کا، حافظ افضل صاحب، چودھری ہمایوں صاحب، طارق معراج صاحب اور جو احباب تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مسجد میں آنا سب کا قبول و منظور فرما۔ مجھ سے کر عالی شان اور شاندار اور علمی خطاب امیر محترم کا، جو مختصر بھی تھا، علمی بھی تھا اور جامع اس لحاظ سے تھا کہ اختصار کے ساتھ انہوں نے ایک دریا کو کوزے میں سمیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وہ موضوع جو چل رہا ہے اسی کو میں یہاں تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں۔ آگے بڑھانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی نئی بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، باتیں وہی ہیں جو لیل و نہار صبح مساء آپ سے ہوتی ہیں۔ الحمدللہ کہنے والا اس نیت اور غرض سے کہے اور سننے والے اس نیت اور غرض سے سنیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ قاری جمال الدین صاحب فرما رہے تھے نمود، نمائش، ریا اور دکھلاوا کے حوالے سے کہ انسان کے بڑے بڑے اعمال کو خاکستر کر دیتا ہے یہ ریاکاری کا عمل۔ یہ اتنا بدترین عمل ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ انسان کوئی نیک کام نہ کرے۔ نیک کام نہ کرے وہ بہتر ہے اس سے جو اس کام کو کرنے کے بعد اللہ خالق و مالک کائنات اسے رسوا کر کے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ یہ عمل نہ کرے۔ اور قیامت کے جہنم کی آگ کو جو بھڑکایا جائے گا وہ علماء کرام جانتے ہیں، آپ سب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ایک عالم دین ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک سخی ہوگا۔ اب یہ تینوں چوٹی کے عمل ہیں، دعوت دین کا کام ایک، اللہ کے راستے میں اپنا جان مال لٹا دینا دوسری بات، اور اللہ خالق و مالک کی کائنات کے راستے میں پانیوں کی طرح مال بہانا، بظاہر اللہ کے راستے میں، لیکن دل کی دنیا میں یہ تھا کہ لوگ مجھے فیاض کہیں، سخی کہیں، اس کے دماغ میں تھا کہ مجھے بہادر کہیں، دلیر کہیں، جری کہیں، شاہ سوار کہیں، مجھے کہیں کہ یہ ایسا عشق رسول ہے کہ اس دور کا یہ دوسرا غازی علم دین شہید ہے، اس نے ایسا کارخہ نمایاں کیا ہے، ایک گستاخ رسول کو مارا ہے، قیامت تک میرا نام کا ڈنکا بجے، مزار بنے اور لوگ دور دور سے آئیں اور نظریں چڑھائیں، میرا نام بنے، میرا کام چلے، خاندان بھی کھائے اور موچے لوٹے سارے۔ یہ آج ذہن میں آتا ہے۔ میں نے دین کا کام کرنے والے، خرچ کرنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگوں کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ دعا کریں ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا نام زندہ رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا پتہ نہیں اس بیچارے کی سادگی ہے کہ اس سادگی پہ کون مرنا چاہے، یہ کیا رہا ہے، اسے بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔
وہ کہتا ہے جی میں نے یہ مسجد بنائی ہے، دعا کرے یہ مسجد آباد رہے، شاد رہے، تو تواڈے بھرا دا نام ہی قیامت تک رہے۔ تو یہ بھول پن میں جو بندے اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہم دعا گو تو ہیں، لیکن دراصل ان کے دل میں جو ہوتا ہے زبان اگل دیتی ہے۔ ان معاملات کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا بھی کسی کو عروج دے اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، اس پہ اللہ کا کرم ہے۔ آپ کے پاس ایمان ہے، صحت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، اقتدار ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس خالق و مالک کائنات کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا۔ وگرنہ آپ جانتے ہیں کہ لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ جب سارے چلے جائیں تو وہ ابابیلوں سے کام بھی لے لیتا ہے۔ خوش نصیب ہے کہ یہ مسجدیں بنانا، مدارس تعمیر کرنا، دین کا کام کرنا، رفاع عامہ کا کام کرنا، یہ آپ کے حصے میں آیا ہے۔ یہ یجری کا مجری دم کا سسٹم جو اندر چلا ہوا ہے نا ہماری اس مشین میں، شیطان جو خون کی طرح رگوں میں، پٹھوں میں، ہماری ویسلز میں دوڑ رہا ہے، اسے قرآن کہتا ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، بڑا بدترین، بے غیرت اور خبیث دشمن ہے، بڑا عظیم الحیا دشمن ہے، لہٰذا اس سے ہوشیار رہو۔ وہ تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن سمجھو، تم اسے اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ جس کو اپنا دشمن نہیں سمجھو گے، دوست تو سمجھو گے نا، تو جب دوست سمجھو گے تو پھر وہ کام کر جائے گا۔ ایسا پیٹھ پہ خنجر گھونپے گا کہ موت بھی خراب، قبر کا معاملہ بھی خراب، حشر بھی خراب، آخرت بھی خراب، پل صراط پر سے گزرنے کا معاملہ بھی خوفناک، یہ سارے معاملے وہ پیدا کر دے گا۔ اس لیے قرآن کی ہدایت سے، تلبیس ابلیس سے ہم بچنا ہے انشاءاللہ۔ تلبیس ابلیس، تلبیس کا لفظ کیا ہے؟ ایسے رنگ میں، ایسے ڈھنگ میں، ایسے انداز میں آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے کہ انسان سوچ نہیں رہا ہوتا۔ قرآن نے اس کے حملے کی ایک اسٹریٹجی بتائی ہے کہ وہ کیا کہے وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ میں ان پہ ایسے تابڑتول حملے کروں گا، برائی کو میک اپ کروں گا، برائی کو سجا دوں گا، اپنی پلیٹ پہ کم نظر آئے گا، دوسرے کی پلیٹ میں زیادہ نظر آئے گا، اپنی گاڑی اچھی ہونے کے باوجود چھوٹی لگے گی، دوسرے کی بڑی مہنگی لگے گی، اپنی عورت خوبصورت بھی ہے اسے بدصورت دکھائے گا، دوسرے کی بدصورت ہے وہ اسے خوبصورت دکھائے گا، آنکھوں میں دوسروں کو یہ بتلائے گا کہ تو دوسروں سے بہت پیچھے ہے، دوسرے کی چیز اعلیٰ ہے۔ سبب یہ ہوگا کہ جب دوسروں کی شے کو دیکھے گا، بار بار دیکھے گا، جیلسی ہوگا، جیلس میں پڑے گا، حسد کا شکار ہوگا، بغض کا شکار ہوگا، اور جب وہ حسد کرے گا تو محمد رسول اللہ کی حدیث صادق آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ الامان فالفیس، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کے لیے اللہ ہم سب کو اس فعل بد سے محفوظ رکھے۔ دوستو، جب بڑے بڑے نیک کام ہم کریں گے، دعوت دین کا کام کریں گے، بڑے بڑے لوگ دنیا میں ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کا خطبہ سن کے یہ کام، شرم آتی ہے اپنے آپ کو کہ آپ سے نیکی میں بندہ آگے چلا گیا، جو آپ کی صفوں میں بیٹھتا تھا وہ اس کا عقیدہ بھی آپ سے پختہ ہو گیا، اس کا توکل بھی آپ سے زیادہ، اس کا ایمان بھی آپ سے زیادہ، ایقان بھی آپ سے پختہ، اور آپ جو مبلغ ہیں، برسر منبر اور مصلی رسول اور مسند رسول کے وارث ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے، ہم یعنی میں پیچھے رہ گیا، اور ان کی حالت، ان کی داڑھی، ان کی کیفیت اور ان کے معاملات کو دیکھ کے اپنے تحت شعور کو جھنجھوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ، ہم اندھے تو نہیں ہیں کہ جن کے ہاتھ میں چراغ ہو اور اس اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا، اندھے کے ہاتھ میں چراغ دے دو نا تو پھر بھی وہ رستہ دیکھ سکتا
نہیں دیکھ سکتا. کمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ اس گدھے کی مثال یہود کی علماء کی دی گئی کہ جو کتابیں لاد دو تو قرآن کہتا ہے عالم نہیں بنتا. ہم نے یہ پڑھی، ہم نے قرآن کی اتنی تفاسیر پڑھی ہیں، تفاسیر کے نام لے لے بتاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو فقہ کی کتب کے نام لے لے کے بتاتے ہیں، بڑی بڑی کتب، فقہ کی کتب جس کا آج علماء کرام کو نام بھی نہیں آتا، وہ ان کے نام لے لے بتاتے ہیں. پھر صرف کی، نحو کی، بدیع کی، بیان کی، عروض کی، علم الکلام کی بڑی بڑی کتابوں کے نام لے لے کے بتا کر پیچھے مقصد کیا ہے کہ ان کتابوں کا نام بتا کر جو یہ مسکین بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مدارس کا منہ تک نہیں دیکھا، ہمارے علم کا روب، دبدبا اور جمال ان پہ جم جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ ماشاءاللہ یہ تو علم تفسیر میں، علم حدیث میں، علم فقہ میں، عروض، بدیع، بیان میں بڑا کامل انسان ہے. ذرا ہوش کے اس کی محفل میں بات کرنا. پیچھے موٹیو کیا ہے؟ پیچھے نصب العین کیا ہے کہ دنیا میں میرے علم کا غلغلہ ہو جائے، تن تنا بچ جائے. دوستو، ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی کوشش کیوں کریں؟ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو آپریٹ کریں، ہم سب سے پہلے اپنے ان زخموں کو آپریٹ کریں، اپنے ان بیماریوں کو آپریٹ کریں جو ہمارے اندر موجود ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارے مقتدی تو اس طرف جا رہے ہوں اور جو مقتدا، پیشوا تھے، رہنما تھے، ائمہ کرام تھے، انہیں گھسیٹ کر دوسری طرف لے جایا جا رہا ہو. اور قیامت کے دن ایسا ہوگا، بڑے بڑے دستاروں والے، بڑے بڑے چبوں اور کبوں والے، بڑے بڑے برج گریں گے، بڑے بڑے برج آج جن کے نام پوری دنیا میں بولتے ہیں، آج جو دنیا کے دوسرے ممالک میں بڑا کام کر رہے ہیں، جب ان کی قربت میں کوئی جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں داد و تحسین کے چسکے کے سوا علامہ صاحب، شیخ الاسلام صاحب کے پاس سے میں کچھ نہیں ملا. وہ بار بار پوچھتے ہیں میری کتابیں پڑھی ہیں، میری کتابوں کی تعداد آپ کو معلوم ہے، میرے خطبات کی تعداد آپ کو معلوم ہے، تمہیں پتہ ہے کہ میرے کتنے ادارے پوری دنیا میں موجود ہیں، یہ کام میں نے کیا ہے، میں نے. جب اس طرح ایک انسان بولتا ہے تو اللہ کو کسی کی کیا پرواہ ہے؟ دوستو، بڑے بڑے برج ہمارے سامنے اس وقت جو اس امت کے نفع اور نقصان کے مالک بنے ہوئے ہیں، وہ قیامت کے دن گر جائیں گے اور بندہ دیکھ کے حیران ہوگا کہ ہم جسے سمجھتے تھے کہ جنت کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے گا، یہ تو آخری سیٹ بھی اس کو نصیب نہیں ہوئی. وَلَيَعْذُ بِاللَّهِ تعالی. ہم سب دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری، نمود و نمائش کے اس بد عمل بد سے محفوظ رکھے. آمین. ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا رستہ. رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ ہے میرا سیدھا رستہ، فاتبعوہ، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. قرآن کے اندر حدیث خود بخود موجود ہے. کس طرح موجود ہے؟ میں نے اگلے دن وہ چودھری اسلم صاحب مرحوم، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کی مسجد میں درس قرآن کرتے ہوئے کچھ حجیت حدیث پہ باتیں کی تھی، اور آخری دلیل جو پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک لڑکے نے بدکاری کی، زنا کیا، اور دوسری طرف جو لڑکی تھی وہ کماری تھی اور لڑکا شادی شدہ تھا. اور ہمارے دین میں جو شادی شدہ زانی ہے اس کی سزا موت ہے، اس کی سزا موت ہے، اور عام موت نہیں، رجم، سنگساری، سنگباری سے اسے سریعام پورے مجمع میں مار دینا، یہ پرواہ کیے بغیر کہ چودھریوں کا بیٹا ہے، اس کی برادری بڑی اونچی ہے، یہ حاجی صاحب کا بیٹا ہے، یہ جناب شیخ صاحب کا بیٹا ہے، علامہ صاحب کا بیٹا ہے. اگر وہ اس طرح کا عمل کرے گا تو اس کی برادری سٹیٹس کی پرواہ کیے بغیر اسے پوری دنیا کے سامنے رسوائی کی موت مار دیا جائے گا. وہ جانے، اللہ جانے اس کا عمل جو دنیا میں اس نے کیا اس کی سزا یہ ہے. اب اللہ جانے کہ آخرت میں اسے سزا ملتی ہے، یہ معافی ہو جاتی ہے، یہ معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے، لیکن وہ سزا سے بچ سکتا نہیں بچ سکتا. تو جناب ابوبکر صدیق کے پاس وہ چل کے آئے، بچے والے، یعنی بچے کی عاقلہ اور فیملی چل کے آئی. سمجھتے تھے کہ ہمارے بچے کو سزائے موت ہو جائے گی، رجم ہو جائے گا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ رجم کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے.
رجم کی آیات قرآن پاک میں آئی تھی، بعض صحابہ اور تابعین کی یہ تفسیر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناسخ و منسوخ کے جو مسائل قرآن پاک میں اتارے ہیں، کچھ آیات باقی ہیں، حکم باقی نہیں، صرف تلاوت رہ گئی ہے، اور کچھ آیات اتری، اللہ نے حکم بھی ان کا ختم کر دیا اور ان آیات کو محمد کریم کے دماغ سے محو کر دیا، مٹا دیا، اور ان کا حکم بدل کر حدیث کی صورت میں ہمارے دلوں کا امتحان کرنے کے لیے کہ کیا یہ قرآن کی طرح حدیث مصطفیٰ کی بھی قدر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو اللہ نے اس حکم کو شفٹ کر دیا، کنورٹ کر دیا اس حکم کو محمد مصطفیٰ کے فرمان میں۔ تو رسول کائنات کے بارے میں قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، وہ کہہ دے، قرآن پاک کہے کہ ہر مردار تمہارے لیے حرام ہے، انما حرم علیکم المیتہ، یہی ہے نا، والدم، چلو دو باتیں کر لیتے ہیں، آگے تین چیزیں اور ہیں، دو بات، تمہارے لیے حرام کیا گیا میتہ، مردہ، ہر قسم کا مردہ حرام ہوگا، حرام ہو گیا نا جی، والدم، ہر قسم کا خون حرام ہو گیا، خون نہیں پی سکتے، وہ جو بوٹی کے ساتھ تھوڑا بتا لگا ہوا خون، کچا بھی گوشت کھا لے تو تھوڑا سا خون تو ریشے میں سیلز میں ہوتا ہے، اندر جاتا ہی ہے، جو حرام خون ہے یہ کون سا خون ہے؟ یہ دم مسفوح، وہ خون جو بہتا ہوا ہو وہ حرام ہے، چھوٹا موٹا خون تو سالن میں گوشت کے ساتھ اندر چلا ہی جاتا ہے، تو دم مسفوح وہ ہے کہ جب آپ جانور کو کاٹتے ہیں تو کفار کیا کرتے تھے کہ جانور کا گلا کاٹ کے آگے منہ رکھ دیتے تھے، خون پینا شروع کر دیتے تھے درندوں کی طرح، اس طرح خون نکال کر خون جما کر بھی پیتے اور کھاتے تھے، تو قرآن نے اسے حرام قرار دے دیا، وہ بہتا ہوا خون جو جانور کو کاٹتے ہوئے حلال جانور کے گلے سے بہ رہا ہوتا ہے، وہ خون بھی حرام ہے، وہ خون بھی حرام ہے۔ حکمت بہت ہے اس میں کہ وہ دم مسفوح جو ہوتا ہے، جسم کی ساری بیماریاں اس کی اندر سے ڈرین ہو رہی ہوتی ہیں، بالآخر انسان ہی کا خالق و مالک کائنات نے فائدہ کیا ہے، یہ سمجھے تو نہ سمجھے، اللہ نے بہرحال دم مسفوح کو حرام قرار دے دیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ نے تمہارے لیے دو مردار حلال کر دیے، الحوت والجراد، ایک مچھلی مردہ ملے وہ بھی کھا لو، اور مکڑی مردہ ملے وہ بھی کھا لو۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہر قسم کے مردار حرام ہے، قرآن کے حکم سے استثناء کر دیا محمد مصطفیٰ کی حدیث نے، کتنا مقام ہے حدیث مصطفیٰ کا، قرآن کہے کہ سارے مردے حرام ہیں، محمد مصطفیٰ کہے سارے حرام ہوں گے، لیکن تمہارا پیغمبر ینطق عن الہوا والا، ان ہوا الا ما ینطق عن الہوا، ینطق عن الہوا، یہ ینط کی زبان والا، یہ نطق والا تمہیں یہ کہتا ہے، اپنے ذہن میں رکھو، میں تمہارے لیے دو مردار حلال کر کے جا رہا ہوں، قیامت تک کے لیے دنیا کی طاقت ان کو حرام کر سکتی۔ مکڑیاں اب تو نہیں آتی، کسی دور میں آیا کرتی تھیں، تو ان کو آج بھی مکڑی آ جائے تو آپ بھونے کھائیں، حلال ہے، تب آنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ دو مردار جو قرآن نے سارے حلال کیے، حدیث نے مستثنیٰ کر دیا، بائی پاس کیا اس حکم کو، اور کہا تمہیں پتہ چل جائے کہ اگر قرآن کے کسی حکم کا استثناء محمد مصطفیٰ سے مل جائے تو جس طرح قرآن کا درجہ تم سمجھتے ہو، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، تو سنو، محمد مصطفیٰ کی حدیث بھی قرآن کے کسی حکم کو ساقط کر سکتی ہے۔ ہاں خون کی بات فرمایا، والدم، خون بھی حرام ہے، لیکن فَأَمَّا الْقَبْضُ وَالطِّحَالُ، دو خون، ایک تلی اور دوسرا لیور، جگر، کلیجی اور تیلی، دو خون بھی محمد مصطفیٰ نے حلال کیے، وہ بھی جمے ہوئے خون ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ خون حرام ہے، حدیث کہتی ہے کہ دو خون حلال ہے، جائز ہے، کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے، دلائل اس کے پیچھے بہت ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بندے آئے اور آ کے بیٹھ کے
کہا اے امیر المومنین ہمارے بچے نے گناہ کمٹ کیا ہے اور فیصلہ قرآن کے مطابق کرنا، فیصلہ قرآن کے مطابق کرنا، کیونکہ قرآن میں اب رجم کا حکم موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غامدی صاحب اور جس قسم کے دیگر متجددین جن کی مت اللہ نے چھین لی ہے، جن کو اللہ نے جن کے سینے سے دین کی حقیقت کو نکال دیا ہے، وہ آج کہتے پھرتے ہیں کہ قرآن میں رجم کا حکم ہی نہیں ہے۔ تھا بھی تو ختم ہو چکا ہوا ہے، حدیث میں ہوگا، لیکن ہم حدیث نہیں مانتے، جب قرآن سے وہ حکم گیا تو چلا گیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سنی، سمجھ رہے تھے کہ ان کا بچہ شادی شدہ ہے اور وہ مارا جائے گا، سنسار ہوگا، اس لیے یہ قرآن سے حکم مانگ رہے ہیں، قرآن سے حکم رجم کا ملے گا نہیں، تو یہ تو چاہتے ہیں ہمارا بچہ بچ جائے۔ لڑکی غیر شادی شدہ تھی، اس کے لیے سورہ نور میں 200 درہ ہے، وہ ماری تو نہیں جائے گی، درے کھائے گی، 50 لاگر ہو جائے گی، پھر چھوڑ دیں گے، پھر 50 ماریں گے، 200 پورا کر لیں گے، لیکن وہ تو بچ کے یہ مارا گیا تو کیا بنے گا؟ باہر کیف جب ان کا اصرار بڑھا، امیر المومنین قرآن، صرف قرآن، تو امیر المومنین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگے فرمان لگے واللہ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے ابو بکر کہ آج میں تمہارے بچے کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمارا بچہ تو بچ گیا، ابو بکر اپنی طرف سے تو قرآن کی آیت کوئی نہیں بنا سکتا، تو قرآن میں ہے ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم راضی ہیں، بسم اللہ بتائیں قرآن کی کس آیت میں ہے کہ رجم کیا جائے گا؟ جناب ابو بکر صدیق تیری عظمت کو سلام، اللہ تیرے مدھوں پر کھڑبوں رحمت نازل فرما۔ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت پڑھنے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے رسول روکے رک جاؤ۔ کہا قرآن کہتا ہے جو کچھ محمد نے دیا ہے وہ لے لو۔ رسول کائنات نے اپنی زندگی میں شادی شدہ زانی کو سنسار کروایا ہے، اس کا حکم دیا ہے، قرآن نے آرڈر کر دیا ہے کہ محمد کا حکم مان کے اسے سنسار کر دو۔ لہذا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو رسول دیتا ہے وہ لے۔ حدیث تو قرآن ہے، قرآن تو حدیث ہے، ساری حدیثیں پروفڈ ہو گئیں، سرٹیفائیڈ ہو گئیں اس آیت سے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس لیے ہم لفظ اہل الحدیث بعض اوقات ہم بولتے ہیں، بولتے ہوئے شرماتا بھی ہے بندہ کہ میں دوسرے ووٹ ہی لڑنے ناراض ہو جائیں گے، محلے دار کیا کہیں گے، لیکن آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم یہ لفظ کیوں بولتے ہیں، اس کا کچھ سبب ہے۔ سبب ہے رسول کائنات نے زمین پہ ایک خط کھینچا، صحیح بخاری، اس کے دائیں بائیں خط بنائے اور آپ نے کہا نہذا صراطی مستقیما، یہ ہے محمد مصطفیٰ کا سیدھا رستہ۔ ایک رستہ، کتنے رستے؟ ایک رستہ، صرف ایک، صرف ایک، صرف ایک، دو بھی نہیں، تین بھی نہیں، چار بھی نہیں، چار بھی، یہ چار مذاہب کو جو حق کہتے ہیں نا، چاروں امام حق ہیں، خدا کا واسطہ انہیں ہاتھ جوڑ کے کہو کہ اس امت پہ مہربانی کر دو، جان چھوڑ دو ہماری۔ اگر فقہائے کرام کوئی تشریح قرآن پاک کی 80 بیان کر دیتے ہیں جہاں قرآن بھی خاموش ہے، رسول کائنات کی حدیث بھی خاموش ہے، تو بسم اللہ امام ابو حنیفہ کی بات لے لیں، امام مالک کی لے لیں، امام شافعی کی لے لیں، احمد بن حنبل کی لے لیں، جس کی بات قرآن کے قریب تر ہے وہ لے لیں، پابندی نہ لگائیں، کسی کے نام کے ساتھ جڑ کر دوسرے کی مخالفت نہ کریں۔ اہل حدیث واحد مسلک ہے جو کتاب و سنت کو فالو کرتا ہے، اور جس مسئلے میں کتاب و سنت خاموش ہے پھر امام کا استدلال علماء کرام دیکھتے ہیں، جس امام کا اجتہاد قرآن و سنت کے قریب تر ہے وہ امام ابو حنیفہ کی بات ملے ہم ان کی لے لیتے ہیں۔ اہل حدیث کو امام ابو حنیفہ سے چڑھ نہیں ہے، اللہ کی قسم امام ابو حنیفہ کی قبر پہ اللہ ارب رحمت نازل فرما، ہمیں ان سے کیا چھڑے؟ وہ ثلاثہ قروء کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اسے 3 حیض کہا کرتے ہیں۔
الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، اس بیان میں چلتے چلتے اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جہاں ثلاثۃ قروء کا لفظ آتا ہے، دیگر ائمہ کرام جن کو ہم فالو نہیں کرتے، ثلاثۃ قروء میں امام ابو حنیفہ کے مسلک کو اہل الحدیث فالو کرتے ہیں، امام شافعی اور دیگر کے مسلک کو فالو نہیں کرتے، وہ ثلاثۃ قروء سے مراد 3 طہر لیتے ہیں۔ طہر ایک حیض سے دوسرے حیض کا درمیانی وقفہ جو 20-22 دن کا ہوتا ہے اسے طہر کہتے ہیں، اور 7-8 دن کا جو درمیان میں پیریڈ آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے۔ اس سے قروء سے مراد وہ دن ہیں۔ یہاں کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھا گیا کہ یہاں مراد ثلاثۃ قروء سے 3 حیض ہیں۔ ہم نے سارے اماموں کی بات اس طرف رکھی، امام ابو حنیفہ کی بات قرآن کے قریب ہے، حدیث کے قریب ہے، ہم نے بسم اللہ کر کے امام صاحب کی بات کو لے لیا۔ اگر امام صاحب سے دشمنی ہوتی، ہم شافعی ہوتے، مالکی حنبلی ہوتے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے امام صاحب کی بات ماننی نہیں ہے۔ جب امام شافعی کی بات آتی ہے رفع الیدین کی، امام مالک کی آتی ہے، احمد بن حنبل کی آتی ہے، دیگر ائمہ جو فاتحہ خلف الامام پڑھتے ہیں ان کی بات اور دلائل قرآن و سنت سے ملتے ہیں، تو ہم ان کی بات سمجھ کے نہیں مانتے، محمد مصطفیٰ کی سمجھ کے مانتے ہیں۔ اور ثلاثۃ قروء کا معاملہ ہم امام ابو حنیفہ کی بات سمجھ کے نہیں مانتے، مدینے کی سرکار محمد مصطفیٰ کی بات سمجھ کے مانتے ہیں۔ تو دوستو بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں وہاں UK میں باتیں چلتی رہتی ہیں، علماء کرام وہاں بڑے فارغ ہیں اور پھر آپس میں بات سے چلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ جو بات کہی ہے ائمہ کرام نے، آپ پک اینڈ چوز کرتے ہو، اہل حدیث پک اینڈ چوز کرتے ہو، آپ کو جو بات اچھی لگتی ہے امام شافعی کی وہ لے لیتے ہو، جو آپ کی مرضی کی ہوتی ہے امام مالک کی وہ لیتے ہو، جو مرضی کی نہیں ہوتی امام شافعی کی چھوڑ دیتے ہو، احمد بن حنبل کی چھوڑ دیتے ہو۔ میں نے اس کا آسان سے لفظوں میں جواب یہ دیا، میں نے کہا آپ نے 4 امام ہی رکھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو ہزاروں امام موجود ہیں۔ ابھی آپ کے پاس جو امیر محترم جناب امام محمد بن اسماعیل بخاری کا ذکر کر رہے تھے، ان کی شخصیت کسی سے چھوٹی شخصیت ہے؟ امام ابو داؤد، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد والے دیگر ائمہ کرام کتنے موجود ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کی ایسی ریزی کی ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ کتاب و سنت کے قریب کون کون سی بات ہے۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے امام بخاری پہ، ایک حدیث کے اوپر 13 باب باندھے، کتنے 13 باب، حدیث ایک ہے لیکن اس حدیث سے امام بخاری 13 قسم کے استنباط کرتے ہیں اور طریقہ نکالتے ہیں محمد مصطفیٰ کا، اور دیگر حدیث کو سامنے رکھ کے پانی کو پن کر امت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ آپ کا فلٹر بھی پانی کو اتنا شفاف نہیں کر سکتا جتنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفافیت کے ساتھ مصطفیٰ کی حدیث کو قوم تک پہنچایا ہے، امت تک پہنچایا ہے۔ تو کیا یہ تینوں 4 امام ہیں؟ میری رائے نہیں، میری تحقیق نہیں، میں مجتہد نہیں، آج کے علماء مجتہد نہیں، وہ 4 ائمہ کے بعد جو مجتہدین آئے تھے جنہوں نے قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کے بتایا کہ یہ بات امام ابو حنیفہ کی ٹھیک ہے کیونکہ قرآن کی تائید ہے، یہ بات امام مالک کی ٹھیک ہے اس قرآن کی تائید ہے، یہ بات امام شافعی کی ٹھیک ہے قرآن اور محمد مصطفیٰ کی حدیث کی تائید ہے، اور یہ بات احمد بن حنبل کی ٹھیک ہے کیونکہ قرآن و سنت اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو ہم اپنی تو بات ہی نہیں کرتے، اللہ نے جو 7 لاکھ احادیث یاد کرنے والے جن کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی ایسے حافظے والے لوگ دیے تھے، وہ اسی لیے دیے تھے کہ اگر بزرگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی غلطی قرآن و سنت کی روشنی میں نکال کر قیامت کا ڈر، موت کا ڈر، قبر کا ڈر، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ سوچ کر بتانا کہ یہ بات صحیح اور درست ہے۔ تو ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا، ائمہ کرام نے کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہمارے سامنے چیزیں پیش کی ہیں ہم اسے سلوٹ کر کے مان لیتے ہیں، نہ کسی امام سے ہماری دشمنی ہے اور نہ اس طرح کی دوستی ہے کہ ہم یہ کہیں رفع الیدین تو سارے کرتے ہیں،
آپ نے دیکھا شیخ الاسلام سب کے کلپ چل رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کے کلپ چل رہے ہیں کہ رفع الیدین امام مالک کرتے تھے، شافعی کرتے تھے، احمد بن حنبل کرتے تھے، وہ امام بخاری کرتے تھے، ابو داؤد کرتے تھے، ترمذی کرتے تھے، نسائی کرتے تھے، ابن ماجہ کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے مرشد جن کے نام کی ہم 11ویں کھاتے ہیں پیر جیلانی رحمت اللہ تعالی وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ لیکن میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں حنفی ہوں، میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں جب اتنے ائمہ کرام کے اور ذخیرہ حدیث کے نام لے کر پوری امت کو بتا دیا کہ حدیثیں گواہ ہیں محمد مصطفیٰ کی اس عظیم سنت پہ، تو پھر قیامت کے دن کیا اللہ کو یہ جواب دے لو گے کہ اللہ تیرے نبی کی حدیث مل گئی، 100 نہیں، 200 نہیں، 400 نہیں، ایک روایت کے مطابق رفع الیدین پہ 600 حدیث کا ذخیرہ صحیح انداز میں مل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نہیں کرتا، میں حنفی ہوں، تو پھر اللہ کو یہ کیا لینا، پھر اللہ تعالیٰ تجھے درست کر دے گا، پھر وہاں فیصلہ ہو جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، گناہگاروں کو جب جہنم میں گھسیٹا جا رہا ہوگا تو قرآن ہی سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے نجیب دعوتک ونتبع الرسول، اللہ ایک بار دنیا میں بھیج تھے، ایک بار دنیا میں بھیج، ایک بار آپ نہیں کہیں گے، بولو انشاءاللہ، آپ تو قرآن کو مانتے ہیں، حدیث تو مانتے ہیں، جان نچھاور کرتے ہیں، آپ جان چھڑکتے ہیں حدیث مصطفیٰ پہ، آپ نہیں کہیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ کہیں گے جو قرآن اور حدیث آ جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، ہم سہروردی ہیں، قادری ہیں، ہمارا سلسلہ فلاں سے جڑا ہوا، فلاں سے جڑا ہوا، ہم تو اپنے لکیر کے فقیر کنویں کے مینڈک ہیں، ہم تو جناب یہیں چلیں گے اس دین کے اوپر، کولو کے بیل کی طرح گھوم رہے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہماری آنکھوں میں پٹی چڑھی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں رنگ برنگے شیشے لگا کر قرآن و سنت کو نہ دیکھو، اگر میری اینک کا شیشہ سبز ہوا دنیا سبز نظر آئے گی، اینک کا یہ شیشہ سرخ ہوا دنیا سرخ نظر آئے گی، یہ ڈارک براؤن ہوا تو دنیا ڈارک براؤن نظر آئے گی، اگر یہ نیچرل کلر میں ہوا، نیچرل ہوا، جس طرح صاف و شفاف ہے تو کائنات کا ہمیں اصل رنگ نظر آئے گا۔ اپنے اپنے مسلک کی اینکیں اتارو، اپنے اپنے مسلک اور مذہب کے چشمے اتار کر صافی چشمہ لگاؤ تاکہ تمہیں قرآن بھی نظر آئے، محمد کا فرمان بھی نظر آئے۔ دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا قرآن لوگوں کو پڑھ کے سنایا تھا تو کیا کہا تھا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو سب سے سیدھا رستہ ہے۔ اس کا مطلب رستے اور بھی ہیں، ٹیڑے میڑے بھی ہیں، شیطانی رستے بھی ہیں، ہر رستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے دائیں بائیں پکڈنڈیاں بنائی تھی، لکیریں کھینچی تھی، فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا رستہ، ایک رستہ، واحد رستہ، اور دائیں بائیں یہ جو رستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، اگر تم نے سیدھے رستے کو چھوڑا، ان میں سے کوئی دائیں بائیں رستے کو اپنایا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں سیدھے رستے سے بھٹکا دے گا اور ٹکڑیوں میں بٹ جاؤ گے، فرقوں میں بٹ جاؤ گے، ساری زندگی لڑ لڑ کے مرو گے، یہ میری مسجد ہے وہ تیری مسجد ہے، یہ میرے مفتی کی بات ہے وہ تیرے مفتی کی بات ہے، یہ میرے علامہ کی بات ہے وہ تیرے علامہ کی بات، میرا مدرسہ تیرا مدرسہ، میری فقہ تیری فقہ۔ اللہ کی قسم ہے ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی کہ میری مسجد اور تیری مسجد، مسجد سب اللہ کی، مسجد اللہ کی ہے۔ شیفیلڈ پہ جو مسجد ہے وہاں دوسرے ساتھی، میں دوسرا بھی نہیں کہتا، میرے سارے مسلمان بھائی آتے ہیں، 2 صفیں اپنے قریبی ساتھیوں کی ہوتی ہیں اور باقی سارے دوسرے احباب کی ہوتی ہیں، اور وہ کیوں آتے ہیں؟ انہیں کہا جاتا ہے مسجد سب کی، یہ اللہ کا گھر ہے، محبوب کا گھر ہے، پلکوں سے جھاڑو بھی دو، اس کا حق ادا نہیں ہوتا ان صفوں کا، محبوب کے گھر کی قدر جانو کون ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ،
ان یذکر فی حسبہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان اللہم ان يدخلوها الا خائفین. اس سے زیادہ ظالم، فاسق، خون شام درندہ بھی کو ہو سکتا ہے جو اللہ کی بستوں سے روک دے اور باہر حنفی شافی مالکی حنبلی کا بورڈ لگا دے اور لکھ دے کہ یہاں فرقہ غوثیہ حنفیہ بریلویہ ہے، اس کے علاوہ کوئی یہاں نماز پڑھنے نہیں آ سکتا. لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا؟ یوٹیوب دکھاتا ہوں، فیس بک آپ کو دکھاتا ہوں. اس سے بڑا ظالم بھی کوئی ہے کہ اللہ کی مسجدوں سے روک دے اور اللہ کی مسجدوں میں رفع الیدین کرنے والوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے اور اللہ کی مسجدوں میں آمین بالجہر سنت کو زندہ کرنے والوں کے منہ پہ تماچے مارے جائیں. ایسے لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں. ایک وقت تھا کہ ہم افغانستان میں گئے اور جب واپسی پہ اکیلا رستے میں آ رہے تھے تو رستے میں ہمیں، اب تو دیر ہو گئی ہے، 40-45 سال پرانی بات ہے، 40 سال پرانی بات ہے، تو ہمیں رک کر ہمارے سلفی بھائیوں نے کہا کہ جہاں جہاں بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے رفع الیدین نہیں کرنا، کیونکہ اس رفع الیدین کی وجہ سے لوگوں کو جانچ کر گولیاں مار دی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سنت رسول پہ عمل نہ کرنا، قتل کر دیے جاؤ گے. دشمنی کس بات سے ہے؟ عداوت کس بات سے ہے؟ کیوں محمد رسول اللہ کی سنت کو کہتے ہو مکھیاں اڑاتے ہیں؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہاں مچھلیاں پکڑ کے آگے ہو، ان کے ٹخنے دیکھو، ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھ دیکھو، یہ نماز میں بدتمیزی کرتے ہیں، شریر گھوڑوں کی طرح دبے مارتے ہیں. اس طرح کی باتیں حدیث پہ عمل والوں کے لیے جو کی جاتی ہیں. کہ آپ کا دل دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ ان کو معاف کریں، یہ بھولے ہوئے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو آنے دے، ان کو سننے دے. وہ کہتے ہیں کہ رسول کائنات کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز میں شریر گھوڑوں کی طرح دمبے مارتے ہو. جب بھی بات کرتے ہو سب سے پہلے نمبر پہ حدیث یہ ٹھوکتے ہیں ہمارے اوپر اور لا کے کہتے ہیں دیکھو نبی پاک نے منع کیا ہے. میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے، ایک مرچوں میں بورا ڈالنے والے کو بھی شرم آ جاتی ہے 2 نمبری کرتے ہوئے، لیکن تمہیں حدیث میں 2 نمبری کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ شریر گھوڑوں کی دموں والی روایت باب التشہد میں لا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ قیام کے رفع الیدین کی بات ہے ہی نہیں ہے. تشہد میں سلام پھیرتے ہوئے دائیں بائیں صحابہ سلام لیا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. رسول اللہ کوئی عمل پسند نہ لگا، آپ نے انہیں منع کر دیا، اس عمل سے روکا جس عمل سے مصطفیٰ نے روکا. صحابہ رک گئے اور جس عمل سے مصطفیٰ نے نہیں روکا وہ کرتے رہے. وہ قیامت تک یہ عمل ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اب مولوی 2 نمبری مارتے ہیں. کئی لوگ یہ اس سنت کے عامل ہو گئے. جب میں نے باب کھولا انہیں حدیث بتائی تو کہتے ہیں پہلے زبانی بات کیوں نہیں یقین نہیں آیا کہ ہمارے مولوی حدیث پہ ڈنڈی نہیں مار سکتے، لیکن جب باب التشہد میں وہ روایت دیکھی تو اللہ کی قسم انہوں نے کہا مولوی بڑا بغیرت ہے، بے شرم ہے جو حدیث پہ دھوکہ کرتا ہے. آج کے بعد ہم رفع الیدین بھی کریں گے اور اس مولوی کی اقتدا سے بھی توبہ کریں گے. میں نے کہا اتنا سخت فتویٰ نہ دو، ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو طلاق کے مسئلے نہیں آئے ہیں، ابھی وراثت کے مسئلے نہیں آئے ہیں، ابھی اپنی مرضی سے بھاگ جانے والی لڑکیوں کے من مانی نکاح کرنے کے مسئلے نہیں آئے ہیں. جب حدیث روکے گی فقہ کہے گی کرو، حدیث کہے گی لا نکاح الا بولی، فقہ کہے گی ولی کے بغیر نکاح ہو جائے گا، تو کر نہ کر، تیری سپریم کورٹ کرے گی، تیری ہائی کورٹ کرے گی، کیونکہ وہاں فقہ حنفی کا راج ہے. فقہ حنفی کا راج تیری کورٹ میں ہو سکتا ہے، فقہ حنفی کا راج اس کی کورٹ میں ہو سکتا ہے، لیکن ہماری کورٹ میں راج ہوگا تو اللہ کے قرآن کا ہوگا. ہم ترجمانی کریں گے تو گنبد خضرا محمد مصطفیٰ کی ترجمانی کریں گے کہ آپ نے فرمایا لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. من مانی کا رشتہ کرنا ہے تو منوا لو نا اپنے باپ کو، اس نے زندگی گنوائی ہے تیرے لیے، منوا لو اپنی امی ابو کو، مان جائیں گے. چلو 2 سال ٹھہر دو، عشق پیچا چھوڑ دو، بشرمی چھوڑ دو، مان جائیں گے. دعا کرو تیرے حق میں بہتر ہوا، ان کا دل مائل ہو جائے گا. لیکن نہیں مانتے تو اگر ہائی کورٹ بھی کر دے وہ نکاح نہیں ہے، بدکاری ہے، زنا ہے.
اور اس کے بطن سے پیدا ہونے والے ولد الزنا ہیں، حلالی نہیں ہیں۔ اور یہ فتویٰ قرآن کی روشنی میں ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مقننہ کی بات کریں تو لٹھیا ڈوبی ہوئی، عدلیہ کی بات کریں تو لٹھیا ڈوبی ہوئی، انتظامیہ کی بات کریں تو لٹھیا ڈوبی ہوئی۔ اس ملک کی عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ، تین بڑے ادارے جہاں قرآن و سنت کا نظام نہیں چلتا، وہاں گھسیڑ کا یا گورے کا نظام چلتا ہے، انگریز کا، اور جو باقی حصہ بچ گیا وہاں فقہ حنفی کو گھسیڑ کے لائے ہو۔ کیوں کہتے ہو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ غداری چھوڑ دو، یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی چھوڑ دو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم۔ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہو، کوئی دھوکہ نہیں کھا رہا، اپنی جانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ دوستو الزام نہیں ہے، پنجابی میں کہتے ہیں جادو وہ جو سچ چڑھ کے بولے، یہاں بات کر رہا ہوں، جتنی میں نے باتیں کی ہیں اس کا ذمہ دار ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈ کی جا رہی ہیں، آؤ میدان میں بات کرو۔ جو کہا تھا امام مالک نے طلاق مکرہ میں مار کھاتے ہوئے بڑھاپے میں، جب ان کی کمر سے کھال اڑائی گئی تھی، اتنے کوڑے مارے گئے تھے کہ مار مار کے ان کی ہڈیاں ننگی کر دی گئی تھی، تو وہ جواب میں ایک بات کہتے تھے، تمہارے یہ کوڑے، تمہاری یہ تلواریں، یہ جلاد میرا سر نہیں جھکا سکتے۔ ایتونی بکتاب اللہ او بسنت رسول اللہ، میرا سر جھکانا ہے، رب کا قرآن لے آؤ، محمد کا فرمان لے آؤ، میرا سر جھک جائے گا۔ تلواروں سے سر جھکتے ہیں بزدلوں کے، اور کوڑوں سے سر جھک جایا کرتے ہیں دنیا داروں کے۔ ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر میں، ابھی بجھی تو نہیں۔ جفا کی تیگ سے گردن وفا شاہروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں جھکی میرے اور تیرے اسلاف کی گردنیں۔ احسان علیہ ظہیر کی گردن کٹ گئی، جھکی ہے۔ کل کی بات ہے، آپ نے دیکھا، میں صدیوں پہلوں کی بات نہیں کرتا، میں تو اس کی بات کرتا ہوں جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے کہتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ نوکر ہے، نوکر محمد کا نوکر ہے، یہ محمد کے در کا چوکیدار ہے۔ جب تک احسان علیہ ظہیر کیا، اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، حدیث مصطفیٰ پہ کسی کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دوں گا۔ یہ بات جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس۔ ایتونی بکتاب اللہ او بسنت رسول اللہ۔ زندگی کے 25 سال ڈپٹی باغ کے ممبر پہ گزر گئے، 11 سال وہاں بھی ممبر پہ گزرے۔ دوستو میں کہا کرتا ہوں، جھوٹ کی رفتار تیز ہو سکتی ہے لیکن منزل پہ سچ ہی پہنچتا ہے۔ جھوٹ کی رفتار تیز تر ہو سکتی ہے مگر منزل جھوٹ کو نصیب نہیں ہوتی، سچ کو نصیب ہوتی ہے۔ 11 سال ہو چکے ہیں، تھوڑے سے لوگ تھے، اب اس طرح مسجد یورپ پہ کفرستان میں بری ہوئی ہوتی ہے۔ سبب یہ ہے کہ ایک ہی بات کی جاتی ہے، اللہ کے قرآن سے، اور دوسری محمد کے فرمان سے کی جاتی ہے۔ لوگوں کے دلوں کو لگتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ساری زندگی مولویوں کو سنا، وہ تو ہمیں بات نہیں کرنے دیتے تھے، تو آپ تو ہر جمعے تم کہتے ہو، اعلان کرتے ہو کہ بھائی کوئی بات اگر سمجھ نہیں ہے تو بعد میں بیٹھ کے پوچھ لو، یہ میرا نمبر ہے، واٹس ایپ آن ہے، کویسچن بھیجو، حوالہ بھیجو، نہیں تو مجھ سے پوچھو۔ تو یہ بات معمولی نہیں ہے کہ آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے ایسی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے دین کی جو سچی بات نہیں کرتا، اللہ کے لیے مخلص نہیں ہوتا، اللہ اس سے مصلی بھی چھین لیتا ہے، ممبر بھی چھین لیتا ہے۔ اور جسے اللہ آخری دموں تک مصلی پہ رکھے، ممبر پہ رکھے، حق کہتے ہوئے رکھے، کائنات میں اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے۔ احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ تعالی علیہ، یزدانی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا عبدالخالق قدوسی شہید رحمت اللہ علیہ، محمد خان نجیب شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنے اسلاف کا، اپنے شہداء کا ذکر کرو۔ وہ نہیں کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ہمارے چرچے کرنا، لیکن یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو یاد نہیں کریں گے تو کس کو کریں گے؟ اپنی نسلوں کو نہیں بتائیں گے، رونالڈو کے نام بتاؤ گے،
اپنی نسل کو کرکٹر کے نام بتاؤ گے، فٹ بالروں کے نام بتاؤ گے، ان کے سینوں پہ بیجز لگے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے ہیں، وہ جناب پیچھے لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے قطار اندر قطار، فلاں باکسر کا میں دیوانہ ہوں، میں فلاں کا بڑا فین ہوں، فلاں کا بڑا فین ہوں۔ ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو بتایا کرو اگر تم نے فین بننا ہے تو گنبد خضرا کی سرکار محمد کے بن جاؤ، ابو بکر صدیق کے بنو، عمر فاروق کے بنو، عثمان ذوالنورین کے بنے، اور علی المرتضیٰ کے حیدر کرار کے غلام بنو، حسن و حسین کے فالوور بنو۔ تمہیں پتہ چلے کہ زمانے میں کس طرح جینا ہے اور مر کے کس طرح مزے لینے ہیں۔ علامہ صاحب کہا کرتے تھے کہ گولیاں اور بمبوں کی کرسیاں ہمیں ڈرا سکتی، بمبوں کی کرسیاں ان سے آر پار ہو گئیں، آر پار ہوں گی بمبوں کی کرسیاں، لیکن وہ حق کہتا ہوا، حق سناتا ہوا ہماری آنکھوں سے سامنے چلا گیا۔ دوستو اپنے شہداء کے خون کے ساتھ وہ غداری کرے گا جو کتاب و سنت کی خالص بات نہیں کرے گا۔ میں اختصار کے ساتھ ایک دو بات عرض کرتا ہوں، کوشش ہے کہ 9:30 بجے تک آپ کو چھوڑ دیا جائے، فری کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں 4 رستے، کتنے رستے؟ 4 رستے۔ پہلے رستے کا نام لو، کون سا ہے؟ پہلا رستہ وہ تو اپنا ہے نا، میں ان 4 کی بات کر رہا ہوں۔ ایک رستہ حنفی، شافعی، مالکی، شافعی، حنبلی، ترتیب اس طرح کر لیں، سیدھی کر لیں ترتیب۔ اللہ اکبر۔ وہاں ایک بحث چل رہی تھی واٹس ایپ پہ، تو بڑا ایک ٹیکنیکل جواب آیا، ٹیکنیکل جواب مولوی صاحب نے دیا۔ میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، آپ اس کا جواب سوچیں۔ مولوی صاحب نے ایک کویسچن مجھے بھیجا، اور کویسچن میں یہ کہا گیا تھا، مجھے پہلے پتا تھا کہ یہ بات کرے گا۔ اس نے کہا تھا منزل ایک ہے، آپ کی مسجد ہے اقبال ٹاؤن میں دارالسلام، اس کی طرف 4 رستے آتے ہیں۔ کوئی ادھر سے چل کے آیا ہے، دارالسلام ہی پہنچا ہے نا۔ کوئی توحید ٹاؤن والی سائٹ سے آیا ہے، کہاں پہنچا ہے؟ دارالسلام ہی پہنچا ہے نا۔ کوئی اس روڈ کی طرف سے چل کے آیا ہے، کہاں پہنچا ہے؟ کوئی کھوکھٹون سے اس طرف سے چل کے آیا ہے، کہاں پہنچا ہے؟ وہ کہتے ہیں منزل ایک ہے سب کی۔ یہ ہمارے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں، منزل ایک ہے، رستے مختلف ہیں۔ شافعی وہاں پہنچے گا، حنبلی بھی پہنچے گا، وہاں مالکی بھی پہنچے گا، وہاں حنفی بھی پہنچ جائے گا۔ رستے 4 ہیں، منزل ایک ہے۔ جواب تو بڑا ٹکر کا ہے۔ جب منزل ہے مدینے جانا تو کسی میقات سے گزر جاؤ، یلمدھم سے جاؤ، جوفہ سے جاؤ، آپ اپنا ذوالحلیفہ سے جاؤ، کسی میقات سے جہاں سے آنے والا، رستے کئی، منزل ایک۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے دماغ میں جو جواب ڈالا وہ قرآن کی آیت تھی جو میں پڑھی، قرآن کی آیت ہے جو میں وہاں پڑھی تھی۔ میں نے کہا تیرے رستے 4 ہوں گے، محمد کا مرکز بھی ایک ہے اور اس کا رستہ بھی ایک ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما، تیری بات کا جواب میں نہیں دیتا، محمد مصطفیٰ سے لے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا فتفرق بکم عن سبیلی ولا تتبعوا السبل، سبیل واحد ہے، سبل جمع ہے۔ انہوں نے سبل پہ چلنے سے روکا، انہوں نے کہا میرا بیانیہ بھی ایک ہے، میرا مرکز بھی ایک ہے، میرا مدعا بھی ایک ہے، اور محمد کا صراط مستقیم بھی ایک ہے۔ جب رسول اللہ کہتے ہیں رستہ ایک ہے، تو 4 کتھوں لے آئے؟ ایک رستہ سیدھا ہے وہی، اور کوئی رستہ منزل پر پہنچ سکتا نہیں۔ تو میں نے مزید یہ بات کی، پھر خطبہ جمعہ میں وہ تھوڑی تفصیل تھی، اسے اتنا ہی جواب دیا، پھر اس کے بعد سپ سونگ گیا، جواب نہیں آیا، تو کیسے آئے گا؟ لیکن جمعہ میں نے کہا میرے دوست نے مجھے یہاں سے UK سے اس طرح کے سوال بھیجے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے کہ دوستوں سے میں اسے شیئر کروں۔ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ رستہ ایک ہے، ہم اسے مانتے ہیں، لیکن اگر منزل ایک ہو رستے کئی ہوں تو کوئی پرواہ نہیں، جس رستے سے چاہو آ جاؤ۔ میں نے کہا رسول اللہ کا رستہ بھی ایک ہے، خدا کا واسطہ ان کی منزل بھی ایک ہے، لہذا دوسرے رستوں کی بات نہ کر، فتفرق بکم عن سبیلی، سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک اور مثال کچھ دنوں کے بعد آ گئی، وہ مثال یہ تھی کہ پیچھے دریا ایک ہے، نہریں 4 نکلتی، دریا ایک ہے، نہریں
4 ہے. ایک دریا سے نہر ادھر گئی ہے، ایک ادھر گئی ہے، ایک ادھر گئی ہے، ایک ادھر گئی ہے. اس نے پیچھے دریا ایک ہے، پانی ایک ہے، سورس ایک ہے. اب اس میں سے جس سمندر سے نکلے یا مین دریا سے نکلے، مورد اور مشرب سے نکلے، جو بھی پانی جہاں بھی نکلے تو پی لے، کیونکہ پانی دریا کا ہے. یہ بھی عقلی طور پہ بات بڑی بوزن ہے. لیکن میں نے اس کا جواب یہ کہہ کے دے دیا، میں نے کہا دریا تو ایک ہے جو مدینے سے نکلا ہے، دریا ایک ہے جو مدینہ سے نکلا ہے، لیکن تیرے پاس جو ندی نالا پہنچا ہے، رستے میں پانی میں آمیزش آ گئی، اس میں تعفن بھی ہے، اس کا رنگ بھی بدل گیا، اس کی بو بھی بدل چکی ہے. اگر نہیں بدلی تو پھر رستے 4 کیوں ہیں؟ اگر امام احمد بن حنبل ایک بات کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں، ابو حنیفہ کہتے ہیں، تو پانیوں کا مالیکول ایک ہونا چاہیے. پانیوں کا مالیکول ایک ہو، ان کے منرلز ایک ہوں. ہر پانی کا مالیکول علیحدہ ہے، ہر پانی کے منرلز علیحدہ ہیں، ہر پانی کے وٹامنز علیحدہ ہیں. ایک کا منہ مشرق کی طرف ہے، ایک کا مغرب کی طرف ہے، ایک امام شمال کی طرف بلاتا ہے، ایک جنوب کی طرف بلاتا ہے. یہ کس جھنجھٹ میں تم پڑ گئے ہو؟ کیا ان سب کو سلیوٹ نہیں کرتے؟ کہو کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، بابا ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. مصطفیٰ کو مانتے ہیں، جن کی بات ان سے مل جاتی ہے، ہم ان کی قدموں کے خاک ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. جو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. لیکن اس کے منہ میں زبان ہو وہ جو قرآن کی ہے، جو محمد کے فرمان کی ہے. اختلاف تو اتنا ہے، اس کو سمجھو. تیرے اس پانی میں امیزش نہ آتی تو 4 پانی لیبارٹریوں میں چیک کیے گئے، 4 پانیوں کے مالیکیول بھی ڈیفرنٹ ہیں اور 4 پانیوں کے معدنیات بھی بدل گئی ہیں. لہذا اصل مشرب پہ آؤ، اصل مشرب پہ آؤ. کس مشرب پہ آؤ؟ میں نے خطبہ جمعہ میں کہا ہم اہل الحدیث تمہیں اس مشرب سے پلانا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم اس مشرب سے پلانا چاہتے ہیں جس ایک مشرب سے ابو بکر نے پیا تو صدیق بن گیا، عمر نے پیا تو فاروق اعظم بن گیا تھا، عثمان نے پیا تھا تو عثمان غنی ذوالنورین بن گیا، علی نے پیا حیدر کرار بنا، اسد اللہ غالب بنا، عبداللہ بن عباس نے پیا مفسر قرآن بنا، ابو ہریرہ نے پیا محدث زمان بنا، ابو حذیفہ نے پیا، دیگر صحابہ نے پیا، کوئی رازدان رسول بن گیا، کوئی محب رسول کا لقب پا گیا، کوئی امین امت کا لقب پا گیا، کوئی حبر امت کا لقب پا گیا. مختلف القاب پا لیے انہوں نے، کیونکہ انہوں نے اس مشرب سے پیا تھا جو محمد مصطفیٰ کا مشرب تھا. تھن کتنے ہیں؟ 4. پھر یہ مثال آ گئی کہ 4 تھنوں میں سے جو تھن بھی چنگلو گے نا، دودھ تو ایک ہی ہے. مثالیں سنیں گے آپ ساری، ذرا پڑھے لکھے مجتہدین میں بیٹھیں گے نا ان لوگوں میں، مثالیں یہی ہوگی. ایک دریا 4 نہریں، ایک منزل 4 رستے، ایک گائے 4 تھن، جس تھن سے بھی چولو گے دودھ تو پیچھے وہی ہے. ہم کہتے ہیں جس تھن کو بھی چولو دودھ اس میں وہی ہے، لیکن تھن چوو تو اسی پوچھل چون لگ پہ، ادھر دودھ نہیں آنا. دوستو جب وہ چوتے ہو نا تھن، گائے دوتے ہو، بھینس دوتے ہو، اور جس کے پاس کوئی سوچ سے نہ ہوتا، چودھری صاحب تھے بیٹھے ناراض نہ ہوئی ہو، چودھری شہباز صاحب بیٹھے، انہوں نے متعلقہ گل آ گئی، اور میں نے دیکھا دودھ دونے والے کہتے ہیں میں دودھ میں پانی ڈالوں گا، کہ نہیں ڈال سکتا. ایسا ہوا، آن گراؤنڈ ریئلٹی ہوا کہ ساتھ حکا رکھا ہوا ہے، پیتے پیتے حکا کھولا، پانی اس میں ڈال دیا، کلو کا 2 کلو بن گیا. وہ دیکھتے رہ گئے کہ اور کچھ ہے تو ہے نہیں، بابا حکاتے بڑکاتے ہیں، پانی کس طرح پہ گیا ہے. بات یہ ہے ڈالنے والے کاریگر ڈال دیتے ہیں، ڈالنے والے ڈال دیتے ہیں، اور وہ شیطان جس نے اماں ہوا سے ٹکر لی، میری اور آپ کے بابا آدم سے ٹکر لی، اور انہیں جنت سے نکلوا باہر کیا، ان کے لباس چھین لیے گئے، کیا حالت ان کی ہوئی؟ وہ ان بچوں کو معاف کرے گا؟ اس نے سب سے پہلے جتنی کوشش کی ہیں محبت کے انداز میں شرک لانے کی کوشش کی ہے، اور محبت رسول کے انداز میں اس نے قرآن و سنت کے اندر اس نے
فقہ کو گسیڑنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کو مقلد بنا دیا ہے۔ وہ جو کہتے تھے متبع ہیں، وہ کہتے ہیں میں مقلد ہوں، خوشی سے میں مقلد ہوں۔ وہ مقلد تو قلادہ پہنے ہوئے ہوتا ہے، قلادہ تو گلے کا پٹکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے گلے میں پٹکا نہیں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے گلے میں اگر کوئی کرتا ڈالا ہے تو محمد کریم کی غلامی کا ڈالا ہوا ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ڈالا ہے پیار کرو محمد رسول اللہ سے، قریب آؤ سنو وقت کب ہے تم ہی نہ سن سکے اگر قصہ غم سنے کا کور۔ یہ غم ہے غم جو حدیث مصطفیٰ کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں، جو حدیث مصطفیٰ کو ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، ان کا حلیہ بدلا جا رہا ہے۔ اور بعض کتابیں ایسی ہیں جن میں صرف یہ کہہ کے چینج کر لیا گیا ہے، 20 رکعتن بنا لیا گیا ہے، 20 لیلتن ثابت کیا گیا کہ 20 رکعت ہے۔ حدیث میں تو 8 اور 3 11 رکعت ہی آتے ہیں۔ رسول کائنات کی گھر والی سب سے قربت والی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا رمضان وفی غیر رمضان 11 رکعتن، رمضان میں بھی 11، رمضان کے علاوہ بھی 11، جو رسول کائنات کے ہر وقت ساتھ رہتی، جو روضۃ من ریاض الجنہ میں رہتی، جو رسول کے حجرہ میں رہتی، رسول کے بستر پہ رہتی، وہ کہتی ہے کتنی رکعت ہے؟ 11۔ مانتے نہیں، اماں بھول گئی ہوگی۔ ہم نے کہا اماں بھول گئی ہے جو رسول کائنات کے گھر میں رہتی تھی، اور جو 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، 1000 کلومیٹر کے فاصلے میں ہے، کوفہ اور بغداد میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے رکعت کا پتہ چل گیا ہے۔ اماں ام المومنین صدیقہ کو نہیں چلا۔ تیری عقل پہ بھی تعجب ہے، سیدہ 11 رکعت بولتی ہیں، لیکن اب حدیث لے آئے ہیں، مارکیٹ میں چل رہی ہے ایک حدیث۔ شیخ بدیع الدین راشدی شیخ العرب والعجم میری استاد المکرم اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، میں نے ان کے مکتوبات میں، ان کے مکتوبی خوبی کیا ہے، کتابیں تو اور بھی کئی مکتبات میں ان سے زیادہ ہوں گی، لیکن شیخ محب اللہ راشدی اور شیخ بدیع راشدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مکتبہ کی خوبی یہ ہے کہ آپ کو وہاں مخطوطات ملیں گے، اور مخطوطے وہ ہوتے ہیں جو اصل حدیث امام نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی، پریس نے پرنٹ نہیں کی، امام کی اصل حدیث لکھی ہوئی، وہاں وہ کتاب موجود ہے۔ اگر وہ کتاب موجود نہیں ہے تو اس کتاب کا عکس جو ہے مخطوطے کی شکل میں وہاں موجود ہے۔ امام صاحب نے اپنے ہاتھ سے وہاں ٹک بھی کیا ہوا ہے تو وہ نظر آئے گا۔ یہ امام شغانی نے ٹک لگایا ہوا ہے، امام ابو داؤد نے یہ اس کے اوپر یہ نوٹس لگایا ہوا ہے، نوٹ لگایا ہوا ہے۔ دوستو وہاں انہوں نے ہمیں بتایا کہ جس حدیث میں چوری کی گئی ہے وہ یہ دیکھو، یہ حدیث جب مخطوطات کھولے گئے تو وہاں جو لکھا ہوا تھا نا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں بھی 20 راتیں 20 لیلتن، بولے 20 لیلتن، 20 راتیں مسجد میں قیام کیا جاتا، اور آخری 10 راتوں کے لوگوں کہہ دیا جاتا کہ جا کے اپنے اپنے گھروں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس کو کون نہیں مانتا؟ ہم سب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا۔ یہ نفلی قیام ہے، 20 دن مسجد میں کر لو، اس کے بعد گھر چل جاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہے، سنت ہے، لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے۔ اتنے چاہ دا ٹھوٹا پی گیا ہو جو سکتا ہوش تو ٹکانے نہ آئے تو لیلۃ القدر نہ لبے۔ گھر میں مزہ آتا ہے، چس آتا ہے، ہلاوت ہے، بات گھر کرو۔ لیکن جو گھر میں سو جاتے ہیں، موبائل پہ لگ جاتی ہیں، ٹی وی لگا لیتی ہیں، میچ دیکھنا شروع کر دیتی ہیں رمضان کی قیمتی راتوں میں بھی، ان کی سہولت ہے کہ یار ادھر آ جاؤ 10-20 بار، چلو علماء سے سنو، خطبہ سن لو، کتاب سن لو، کوئی سپارہ سن لو، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے سن لو، کچھ نہ کچھ ملے۔ یہ آپ کا فائدہ ہے۔ مستوں کو آخری 10 دنوں میں بھرنا، وہاں کھانے کھانا، ہم بھی کہتے ہیں کوئی سنت نہیں ہے، آپ کی سہولت ہے، ادروائز گھروں میں کرو تو اعلیٰ افضل قیام وہی ہے۔ وہاں یہ لکھا گیا کہ 20 لیلتن، اب ایک لفظ کو اڑایا، ایک لفظ لیلہ کو اڑا کر وہاں رکع 20 رکعتن کا لفظ کر دیا، وہ حدیث بن گئی۔ آج ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں۔ آپ نے یہ بات پہلے سنی ہوئی ہے کہ نہیں سنی ہوئی؟ تو صاحب پہلے سنی تو انہوں نے سنانی، چٹھا صاحب نے سنائی، چٹھا صاحب مار دے بھی بڑا سن چٹھا صاحب مرحوم افتخار چٹھا، ان کی اللہ تعالیٰ قبر کو نور سے بھر دے،
حافظ صاحب اور میں چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم ان کے شاگرد تھے، مسئلے بتاتے تھے، اور جب کوئی قرآن کی آیت پڑھ لی نا، قرآن ذرا اس طرح پڑھ نہیں سکتے تھے، ہم ذرا حفظ کر کے قرآن پاک یاد کر لیا ہوا تھا، تو وہ ہمیں بحث کرنے کے لیے نا کبھی قادیانیوں کے پاس لے جاتے، کبھی ادھر لے جاتے، تو ادھر جا کے نا کہتے حافظ جی ایت پڑھو، کیڑی ایت پڑھا بولے تھے اوہ اوہ جڑی میں دسا سی وہ یاد نہیں دیا، اوتھے وہ کیڑی دسی سی تڑال چاندی ٹھا یاد آگی ما کھانا محمدن ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء آیت پڑھ دی۔ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھرتے ہیں۔ آج اتفاق سے ان کا نام آیا، ان کے لیے دعا بھی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ہمارے تمام فوت شدگان کی۔ تو وہ بھی یہ بتایا کرتے تھے، غالباً حافظ صاحب کو والا یاد آ گیا کہ جب لیلتن کو رکعتن بنا کے حدیث پیش کی گئی ہے، آپ کو ساری زندگی اس کا پتہ ہی نہیں ہے، جب کو حدیث کی کتاب کھول کے آپ کے سامنے رکھے گا آپ کہیں گے جی یہ تو جھوٹ ہی بول دینے مولوی، یہ تو 20 رکعت کی بات بھی موجود ہے۔ جب حدیث کے اندر 3 ڈکیتی کی جائے، چوری کی جائے، یہاں باہر کسی سے ڈکیتی کر لو، موبائل چھین لو نا، بہت بڑا جرم ہے، کریمنل افینس ہے، اور ایک بندہ 100 ڈکیتی بھی کرے، اس سے ڈکیتی میں قتل بھی ہو جائے، بڑا جرم ہے، حشر کے دن پکڑا جائے گا، لیکن جو میرے مصطفیٰ کی حدیث پہ ڈکیتی کرے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برک تبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، تذکرہ رہ گیا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، تذکرہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ کون ہے تارک آئینے؟ اقبال نے کہا کون ہے تارک آئینے؟ یہ آئین ہے محمد رسول اللہ۔ اقبال اللہ تیری قبر کو بھی نور سے بھر دے۔ جب اس کی شعر پڑھتے ہیں تو آندے رہے مولوی کو جذبہ کیا آندے رہے کوئی عاشق رسول ایسی ہو تو پکا وابی سا جی۔ کون ہے تارک آئینے رسول مختار، مسلحل وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعر اغیار۔ قرآن چھوڑ کے ادھر جا، ادھر امام دیوبند بریلی شہر کے نام پہ، اماموں کے نام پہ، اپنے پیروں کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ مذہب چلانے والوں، اقبال کہہ گیا، کون صدی پہلے کہہ گیا، کون ہے تارک آئینے رسول مختار، مصلحت وقت ہے کس کی عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعر اغیار، ہو گئی کس کی نگہ طرز سلف سے بیزار۔ طرز سلف یہ تھا، اس سے بیزار ہو گئی کس کی نگہ طرز سلف سے بیزار۔ قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی فرمان محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی حدیث محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ آئینہ میں کیا دیکھتے ہو اپنی ادائیں، اس ناز کو انداز سے کہو مرے جی سے، رسول مصطفیٰ پہ ڈکیٹیاں مارنے والوں، اور باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، ایسے برج گریں گے قیامت کے دن، پل صراط پہ گرتے دیکھیں گے، ہم میزان پہ گرتے دیکھیں گے، ایسے بت، بلکہ ان کو میں برج نہیں کہتا بت کہتا ہوں، ایسے بت جب نامہ مال ملیں گے اس وقت گرتے ہوئے دیکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انجام بد سے محفوظ رکھے۔ یہ امتی لا علم ہیں، بے خبر ہیں، بیچارے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کی بھیڑ بکریاں بنی ہوئی ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، انہیں مت برا کہو، اپنے پاس بلاؤ، نبی کا فرمان سناؤ، آنکھیں کھل جائیں گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔